حالانکہ بات سچی ہوتی ہے، تو سچی بات کبھی کبھی گناہ بھی ہوتی ہے۔ سچی بات کہنے سے کبھی کبھی انسان مجرم بن جاتا ہے۔ صرف بات کا سچا ہونا کافی نہیں ہے، موقع محل ہونا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ جو سچی باتیں انسان کو معلوم ہیں وہ نہ کہی جائیں جب تک اس کی اشد ضرورت نہ ہو۔ اس قسم کی باتیں کہنے سے تو لوگوں کو دکھ پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کا بدلہ لیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کسی بکرے نے کسی دوسرے بکرے کو سینگ مارا تو اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب جانوروں کا بدلہ ہوگا تو انسانوں کا تو بہت زیادہ ہوگا، وہ تو ذمہ دار ہیں۔ یہ تو صرف ایک مثال ہے۔ اسلام اصل میں ان چھوٹی باتوں سے بنتا ہے۔ بہت سے مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اگر تم ان سے پوچھو تو وہ سارے عقائد تمہیں بتا دیں گے جو صحیح عقائد ہوتے ہیں، لیکن اصل اسلام جو ہے وہ ان چیزوں میں نظر آتا ہے اور ان چیزوں میں پہچانا جاتا ہے کہ وہ شخص راحت زیادہ پہنچاتا ہے یا دکھ زیادہ پہنچاتا ہے۔ یہ چیزیں عبادت کو کھا جاتی ہیں۔ انسان نے جو عبادتیں اور نیکیاں کی ہیں وہ ان کو کھا جاتی ہیں، تو زبان کے اوپر قابو رکھنے کی کوشش کرو۔ یہ بہت ضروری اور مشکل کام ہے، اس وجہ سے زیادہ توجہ اس طرف ہونی چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ باتیں کم کی جائیں۔ جو لوگ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں ان کے منہ سے کوئی نہ کوئی غلط بات ضرور نکلتی ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب باتیں اچھی ہی ہوں۔ سوچ سوچ کر کم باتیں کرے تو یہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ بروز اتوار مورخہ 25 مئی 1975 عیسوی۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آج باتیں نہیں ہوں گی، اب یہ تو پریشانی ہے، کیونکہ منع بھائی سید شریف الحسن صاحب منع بھائی کی اہلیہ کی طبیعت کے خراب حالت ہونے کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس سلسلے میں حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کو ہر حالت میں اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی کا حکم چلتا ہے، ہماری خواہش سے کچھ نہیں ہوتا۔ آئندہ کی باتیں کسی کو معلوم نہیں ہیں۔ عام طور پر غیروں کے ساتھ کچھ نہ کچھ استخارہ وغیرہ کرتے ہیں، لیکن اپنوں کے ساتھ تو یہ بھی نہیں کرتے۔ اس لیے انسان غیر جانبدار اور بے تعلق ہو۔ جب دلی تعلق ہے تو یہ کام صحیح نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے درویشوں کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان والوں کے لیے تعویذ کسی اور سے لیتے ہیں، استخارہ یا اوراد کسی اور سے کراتے ہیں۔ علم کا ہونا اور چیز ہے، لیکن انسان کے جو تاثرات ہیں وہ ایک اور چیز ہے، کہ معنی یہ ہے کہ ہمیں علم ہے کہ جو کچھ اللہ کا حکم ہوگا وہی ہوگا۔ اگر شفا ہے تو شفا ہے، اگر شفا نہیں ہے تو نہیں ہے، لیکن انسان کا دلی تعلق بہرحال موجود ہے۔ اس میں خوف ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو اتنا توکل اور صبر سکھایا کہ جس وقت کوئی شہید ہوتا تو وہ لوگ غم نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ شہید ہو گیا ہے، اچھی بات ہے۔ بالکل الٹے قسم کے جذبات ہوتے تھے، یہاں تک کہ بعض عورتوں کے متعلق انہوں نے بھی غم نہیں کیا۔ ایک عورت کا واقعہ مشہور ہے کہ جس وقت لوگ جنگ احد سے واپس آئے تو اس نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ اطلاع دینے والے نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت سے ہیں، لیکن تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تمہارا بھائی شہید ہو گیا اور تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وہ سب شہید ہو گئے، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں تو بس ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ ان لوگوں کے ایسے جذبات تھے کہ ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ موت ان کے لیے صرف یہ تھی کہ یہاں سے جنت میں چلے گئے۔ یہ تو اچھی بات ہے، جیسے ہمیں معلوم ہو کہ کوئی کسی دوسرے ملک میں ایک بہت ہی عمدہ عہدے کے اوپر پہنچ گیا ہو تو سب لوگ خوشی کرتے ہیں، غم نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ خوش ہوتے تھے، مبارکباد دیتے تھے، لیکن یہ بھی تھا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا جو صرف سال سوا سال کے تھے وصال قریب تھا اور معلوم ہو رہا تھا کہ ابھی ان کا دم نکلنے والا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت حضور کے آنسو نکل آئے اور رقت طاری ہوئی، کیونکہ اتنی تعلیم ہو چکی تھی اور اتنی عادت تھی کہ کسی موقع پر غم نہ کریں، کہ جو
جو صحابی ساتھ تھے انہوں نے تعجب کیا اور کہا کہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایک رحم ہے، یعنی ایک مہربانی یا ہمدردی ہے جو اللہ تعالی نے انسان کے دل میں ڈالی ہے۔ ویسے ہم اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، ہم اللہ تعالی کے ہر حال میں شکر کرتے ہیں، لیکن یہ غم جو ہے وہ ایک فطری چیز ہے، چاہے نبی ہوں، یہاں تک کہ چاہے نبی آخر الزماں ہوں، صاحبزادے سامنے آخری سانس لے رہا ہو تو ظاہر ہے کہ غم ہوگا۔